بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، سن 11 ہجری ماہ سفر کے اواخر میں، سفر کا جو مہینہ ہے اس کے آخر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر مبارک کے اندر شدید درد شروع ہوا، اور اس درد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی، اور مرض بڑھتا رہا یہاں تک کہ شدید بخار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا ہو گئے، اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا۔ ربیع الاول کے پہلے عشرے کے اندر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سہارے سے مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، اور آ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو کچھ نصیحتیں کی، کچھ واعظ کیے، لیکن بعض نصیحتیں بہت اہم ہیں، اور وہ اہم نصیحتیں امت تک پہنچانے کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے اوپر لیا، اور صحابہ کرام نے امت تک پہنچایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام، مرض الوفات کے آخری ایام میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیتیں کی وہ بہت اہم وصیتیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور نبوت 23 سالہ زندگی، اس کا خلاصہ یہ نصیحتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں امت کو پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نصیحت کی، اور وہ نصیحتیں 7 نصیحتیں ہیں۔ آج ہم پوری دنیا کی تمام چیزوں کو یاد کر رہے ہیں، ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور ایک دوسرے کو من گھڑت روایتیں پہنچاتے رہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی امت کو، وہ وصیت آج اس امت نے بھلا دیا ہے۔ کسی کو یاد ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری ایام میں وصیت کی ہے، اور جو 23 سالہ دور نبوت کا خلاصہ ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مکہ کے اندر اور پھر 10 سال مدینہ منورہ کے اندر زندگی گزارے، اور نبوت کو پھیلاتا رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے تھے، اس دین کو اپنی امت تک پہنچاتے رہے، مدینہ منورہ کے اندر بھی اور مکہ المکرمہ کے اندر بھی۔ وہ ایک تاریخ ہے۔ مجھے آج بتانا یہ ہے کہ آج جب ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دم بھرتے ہیں، تو ہم کو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیتیں یاد کیوں نہیں ہے، اور وہ وصیتیں ہماری زندگی کے اندر ہے کیوں نہیں، اور رہے گا کیسے جبکہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے مجھے میرے دوستو 23 سالہ جو زندگی ہے، دور نبوت ہے، اس کا خلاصہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر گفتگو کریں۔ خود ساختہ جو رسم و رواج ہے اس کو اپنائے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیتیں ہیں اس کو بھول گئے ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ آخری ایام میں ربیع الاول کے پہلے عشرے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تمام صحابہ کرام سے جو وصیت کی، وہ وصیتیں کیا ہے تاکہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت کرتے ہیں، وہ محبت مزید بڑھتی چلی جائے اور عمل کرنا آسان ہو جائے۔ میرے دوستو، پہلے نمبر پہ پہلا وصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ دیکھیے بخاری کیا فرمایا، اللہ کی لعنت ہو۔ اور کیوں لعنت ہو؟ وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ میرے دوستو، کہیں آج ہم اس مصیبت کے اندر مبتلا تو نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو آج ہی چھوڑ دیجئے، ورنہ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اوپر لعنت بھیجے تو تا قیامت تک لعنت برستی رہے گی، اور دنیا کی ساری مخلوقات اس کے اوپر لعنت بھیجے گی۔ تو میرے دوستو، پہلی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کہ تم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اور پھر بخاری شریف میں وہ حدیث یہود و نصارہ کے اوپر لعنت والی، تو میرے دوستو ہم اس سے بچائیں۔ دوسری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار مدینہ سے حسن سلوک کرنا، مدینہ کی جو انصار ہیں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھے انداز میں پیش آنا۔ کیوں کہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصار مدینہ میرے لیے جسم و جان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جسم اور اپنی جان قرار دیا کسی انصار مدینہ کو۔ تو میرے محترم دوستو کبھی بھی انصار مدینہ کے بارے میں اپنی زبان نہ کھولیں۔ آج ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ یہاں کی دہی کھٹی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے اخلاق نہیں ہے۔ میرے دوستو اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ وہ سرزمین ایسی ہے کہ جہاں کے آب و ہوا کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، وہاں کی ذروں کے اندر بھی شفا ہے۔ اس وجہ سے انصار مدینہ سے کبھی بھی بدسلوکی سے پیش نہ آئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو اپنا جسم اور جان قرار دیا ہے۔ دیکھیے بخاری شریف۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مشرکین جزیرۃ العرب کے اندر نہ رہے، اسے وہاں سے باہر نکالو۔ دیکھیے بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پورے جزیرۃ العرب کے اندر کوئی بھی کافر اور کوئی بھی مشرک، کوئی بھی منافق وہاں پہ نہ رہے۔ اور آج حالات کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کو روک لیے ہیں۔ میرے دوستو جزیرۃ العرب پاک سرزمین ہے، جہاں پہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہیں، صحابہ کرام کے گھوڑوں کے ٹاپ چلے ہیں۔ میرے دوستو اس سرزمین کے اوپر کوئی بھی اس طرح کی ناپاک لوگ وہاں پہ نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت ہے۔ تیسری وصیت کہ مشرکین کو جزیرۃ العرب سے باہر نکالو، وہاں پہ رہنے مت دو اس کو۔ میرے دوستو آج ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ چوتھی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ وفود کا اعزاز و اکرام کرنا۔ وفود سمجھتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک لوگ جاتے ہیں، یا وفود کے اندر وہ مہمان بھی شامل ہیں جو ایک دوسرے ملک سے ایک ملک کے اندر آتے ہیں، یا آپ کے گھروں کے اندر کوئی مہمان آتے ہیں، وہ بھی وفود کے اندر ہی شامل ہیں۔ مہمان چاہے آپ کا دوست ہو چاہے دشمن ہو، ہر ایک کا اکرام و اعزاز کرنے کا حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو میرے دوستو کبھی بھی وفود کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، وصیتیں ہیں، اس وصیتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں۔ پانچویں وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ فرمایا کہ اللہ سے حسن ظن رکھو۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک نہیں مرنا جب تک کہ تمہارے اندر اللہ سے متعلق حسن ظن پیدا نہ ہو جائے، یعنی یہ امید پیدا نہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، اللہ کی ذات کریم ہے، اللہ ہماری مغفرت کریں گے، اللہ ہماری بخشش کریں گے۔ اس طرح کی حسن ظن اپنے اللہ سے رکھنا، یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نصیحت کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو چھٹی اور ساتویں چیز یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا اہتمام کرنا۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نماز کا اہتمام کرنا۔ آج ہم کو دیکھ لیجئے کہاں ہے نماز کا اہتمام؟ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ نماز سیکھتے ہیں۔ الترغیب و ترہیب کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص 60 سال تک نماز پڑھتے رہتا ہے، بچپن سے 55 تک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بھی نماز ان کی قبول نہیں کرتے ہیں۔
کیوں قبول نہیں کرتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی وہ رکوع صحیح طریقہ سے کرتے ہیں تو سجدہ صحیح سے نہیں کرتے ہیں، کبھی سجدہ صحیح کرتے ہیں تو رکوع صحیح نہیں کرتے ہیں. یعنی نماز کے اندر جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو مستحب ہیں، جو سنتیں ہیں، ان تمام چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. بس ہم کسی کو دیکھ لیے وہ اس طرح پڑھتا ہے اور ہم بھی اسی طرح پڑھنا شروع کر دیے. میرے دوستو، نماز کو سیکھیں اور سیکھ کر نماز کو پڑھنے کی کوشش کریں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 نمبر کے اوپر فرمایا نماز کا اہتمام کرنا. مرض الوفات کے آخری ایام میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسیں مبارک اکھڑ رہی ہے. اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ تم نماز کا اہتمام کرنا اور اپنے ماتحتوں کا، جو تمہارے ماتحت ہیں، ان تمام لوگوں کا خیال رکھنا. یہ کس نے کہا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے. تو میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ربیع الاول کے پہلے عشرے کے اندر 7 وصیتیں کی، اور یہ 7 وصیتیں 23 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے، 23 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے. اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر لاگو کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہیں، ایک دوسرے کو بتاتے رہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے ربیع الاول کا، جس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت کر گئے، کوچ کر گئے، لیکن جانے سے پہلے 7 وصیتیں کی، اور یہ 7 وصیتیں 23 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے اور وہ نچوڑ ہے. اگر ہم اس کے اوپر عمل کر لیں تو میرے دوستو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت آج بھی اترے گی اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے.